اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور یہ معجزات عطا فرما کر تبلیغ کی طرف نکلنے کا حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ اب فرعون کی طرف جائیے کہ اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے دعا مانگی کہ جو فریضہ میرے ذمہ لگایا جا رہا ہے اے اللہ اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس میں تعلیم ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، خاص طور پر علماء کرام کو، کہ جو بھی دین کی خدمت کریں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں کہ اس فریضہ کی ادائیگی میں مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، عافیت کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اپنی صلاحیتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے مدد مانگ کر دین کی وہ خدمت جب شروع کریں گے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ تو ایک کام تو یہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرعون جیسے بڑے بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے مدد مانگی، کیونکہ فرعون اس وقت ایسے تھا جیسے آج کل امریکہ ہے۔ جیسے امریکہ کے صدر کے سامنے بات کرنے کے لیے جب کسی کو کہا جائے تو ظاہر ہے وہ تیاری بھی کرے گا، اس کو ایک بہت بڑی بات محسوس بھی کرے گا۔ سو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون کے دربار میں اس کے درباریوں کے سامنے جا کر حق بات کہنی تھی، فرعون کو غلط کہنا تھا، فرعون کے کاموں کو غلط کہنا تھا، تو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے اتنا بڑا حوصلہ اور کشادہ دل ہونا چاہیے، جس کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کی۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے وہ بھی دور فرما دیں، یفقہوا قولی، تاکہ فرعون میری بات کو سمجھ سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم مختلف ممالک کے بادشاہوں کو حق کہنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا اور ان تک دین متین کو پہنچانے میں آسانی پیدا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی بھی چاہیے۔ یعنی مختلف علاقوں کی زبانیں جو ہیں وہ بھی علماء کرام کو آنی چاہیے تاکہ دین متین کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرنے کے اندر جو مشکل ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ اے اللہ میں اس فریضہ رسالت کو ادا کرنے کے لیے جا تو رہا ہوں لیکن ایک وزیر میرے لیے مقرر کر دیں، میرا ایک معاون میرے لیے مقرر کر دیں جو کہ میرا اس کام میں میرا تعاون کرے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، تو جب کسی بادشاہ کا کوئی وزیر ہوتا ہے گویا کہ بادشاہ کے سر پر جو بوجھ ہوتا ہے رعایا کا وہ اس کو اٹھانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ تو حکومتیں جو ہیں ان کے وزیر اور مشیر اگر اچھے ہوں تو حکومتیں پائیدار ہوتی ہیں، اگر وزیر اور مشیر مخلص لوگ نہ ہوں، اچھی طرح دیکھے ہوئے نہ ہوں تو پھر حکومتیں جو ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ
اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، اچھی طرح جان پہچان تھی، اور یہ کام بھی مبارک تھا، برکت والا تھا۔ تو اس کام کے لیے جو دوسرا آدمی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا وہ اپنا بھائی ہارون تھا۔ آگے خود اپنی دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام بھی لیا کہ ہارون اخی اشدد بہ اذری، کہ اے اللہ میرا ایک وزیر مقرر کر دیں اور وہ میرا بھائی ہارون ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنا وزیر بنانا، اپنے رشتہ داروں کو اپنا ملک چلانے میں، جماعت چلانے میں، ادارہ چلانے میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینا جب وہ اس کے اہل ہوں، تو یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کوئی جماعت چلاتا ہے، کوئی ادارہ چلاتا ہے، کوئی ملک چلاتا ہے، تو اس کے سامنے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، عجیب قسم کے حالات آتے ہیں۔ تو ان حالات سے گزرنے کے لیے آدمی کو اپنے رشتہ داروں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی اپنی جماعت، اپنے ادارے کے عہدے کو کسی کے سپرد کرتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار ہی اس کو بخوبی ادا کر سکے گا اس ذمہ داری کو، تو وہ ذمہ داری یا اپنی نیابت اپنے اس رشتہ دار کو دے دیتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ سمجھتا ہو کہ اس کا سب سے بڑا اہل میرا یہی رشتہ دار ہی ہے۔ تو اس صورت میں اپنے رشتہ دار کو اگر کوئی عہدہ دے دے، کسی ادارے کا مالک، کسی جماعت کا مالک، کسی ملک کا مالک کوئی عہدہ دے دے اپنے رشتہ دار کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس کو اعتراض بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دے رہے ہیں، دیکھو جی اقربا پروری ہو رہی ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے حالات کا خود اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر جماعت کا سربراہ ہے تو اپنی جماعت کے حالات کا اسی کو پتہ ہے، کوئی ادارے کا سربراہ ہے تو اسی کو اپنے ادارے کے حالات کا پتہ ہے، کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے تو اپنے ملک کے حالات کا سب سے زیادہ پتہ اسی کو ہے۔ تو اس لیے وہی بہتر سمجھتا ہے۔ ہمیں اعتماد والی فضا جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے کہ فرض کرو اگر ہم کسی جماعت میں بھی شامل ہیں تو جماعت کا سربراہ ہمارے ذمہ جو کام لگا دیتا ہے تو ہمیں چاہیے اسی کام پر ہی اپنی ساری توجہ رکھیں اور اسی کام کو ہی بہتر طریقے سے کریں۔ باقی دائیں بائیں آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا جائزہ امیر نے ہی لینا ہے، اس کا جائزہ اس جماعت یا ادارے کے سربراہ نے ہی لینا ہے۔ ہمیں حد سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جب اپنی قسمت کا، اپنی تقسیم کا، اپنے حصے کا کام مل گیا تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے وہی کام ہی کرنا چاہیے، خواہ مخواہ اعتراضات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بھی پھر بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر کوئی سربراہ ادارے کا یا جماعت کا یہ سمجھتا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے فلاں رشتہ دار کو میں عہدہ یہ دے رہا ہوں اور وہ اہل نہیں ہے اس چیز کا، تو نا اہل سمجھتے ہوئے اگر وہ عہدہ دے گا تو اس صورت میں جو ہے اس کو گناہ ہوگا۔ تو اس صورت میں جو ادارے کا نقصان ہوگا، جو جماعت کا نقصان ہوگا، وہ سارا جو ہے گناہ اسی ادارے کے سربراہ یا جماعت کے سربراہ پر ہوگا جس نے ایک نااہل آدمی کو عہدہ دیا۔